کل جو ہم نے صورتحال دیکھی کراچی کی، بہت دل خراش مناظر دیکھنے کو ملے. Another flood, another year, same Karachi, people lost their lives, people lost their homes, their belongings. روشنیوں کا شہر کراچی کل روتا رہا اور وہ مناظر ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے. کل اتفاقاً 2:30 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہم کراچی کی سڑکوں پر ہی تھے اور جو مناظر دیکھنے کو ملے دل رو رہا تھا دیکھ کے. خاص طور پر جو بائک سوار تھے، جو موٹر بائک سوار تھے، گاڑیاں تو بہے جا رہی تھیں، جو چھوٹی گاڑیاں تھیں وہ تو، یہ آپ مناظر اپنے اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں کیسے گاڑیاں بہ رہی ہیں. لیکن جو موٹر بائک سوار تھے، ویسٹ لیول تک پانی تھا. کوئی باپ ہے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ نے اسکول کا بستہ کندھے پر پہنا ہوا ہے، اسکول نہیں پہنچ پا رہے. صبح 8 بجے نکلے تھے اسکول جانے کے لیے، 2 بجے تک پانی میں سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں. بالکل، جنہوں نے آفس جانا تھا وہ آفس نہیں پہنچ پائے، جنہوں نے بچوں نے اسکول جانا تھا وہ اسکول نہیں پہنچ پائے، اور سائن پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ سڑک کہاں پر ختم ہو رہی ہے اور نالا کہاں پر ختم ہو رہا ہے. اسی وجہ سے بہت سے افسوسناک واقعے بھی پیش آئے کراچی میں. وقفے سے طوفانی بارش کے بعد شہر میں جو اربن فلڈنگ کی صورتحال بنی، اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کئی علاقے ڈوب گئے، سڑکوں پر بہت زیادہ پانی جمع ہوا تھا. اور خاص طور پر جو کراچی کی سب سے بڑی شاہراہ ہے، شاہراہ فیصل، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس بار پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آئی. پانی کا بہاؤ اس طرح کا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے گاڑیاں جو ہیں وہ کاغذ کی طرح تیر رہی ہیں. آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، یونیورسٹی روڈ کی اگر بات کریں، اولڈ سٹی ایریا کی بات کریں، صدر کی اگر بات کریں، سب جگہوں پر پانی جمع نظر آیا. ناظم آباد، لیاقت آباد، غریب آباد انڈر پاسز میں پانی بھر گیا. اور شائستہ یہ دیکھیں پوری گاڑی، یا فوٹیج دیکھ سکتی ہیں، پوری گاڑی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. اور مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کس طرح سے یہ ڈیسپریٹ سچویشن ایکسپلین کروں. جنہوں نے ہاسپٹلز جانا تھا وہ رستے میں پھنسے رہے، ہاسپٹل سے جو پیشنٹس ڈسچارج ہوئے وہ گھر ہی نہ پہنچ پائے. جن لوگوں نے دفتر جانا تھا وہ نہ دفتر پہنچ پائے، جو دفتر آ گئے وہ ساری رات دفتر میں ہی رہے. آج ہمارے دفتر سے صبح لوگ واپس گئے ہیں، صبح واپس گئے ہیں کیونکہ ساری رات دفتر میں گزاری. یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ مین کراچی کی سڑک ہے. اور یہاں پر اچھا اس کے بعد پھر شاہراہ فیصل جب ٹریفک جام ہوا وہاں پر گاڑیاں سٹک ہو گئی، ٹریفک میں پھنسی رہی، وہاں پر گاڑیوں کے پیٹرول ختم ہو گئے، کافی گاڑیوں کو میکینیکل ایشوز ہو گئے، گاڑیاں بند ہو گئیں. بہت سارے لوگوں کو تو گاڑیاں جو ہیں وہ وہیں پر چھوڑ کر جو ہے وہ گھر جانا پڑا. لیکن ایسے میں ہم نے ایک بڑی اچھی اور بڑی پازیٹیو سی چیز بھی دیکھی سائم، اور وہ یہ تھی کہ جو کراچی کے شہری ہیں انہوں نے جس طرح دریا دلی کا مظاہرہ کیا اور اپنے گھروں کے جو دروازے ہیں وہ لوگوں کے لیے کھولے کہ اگر بارش ہو رہی ہے، آپ بارش میں پھنس گئے ہیں، آپ کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہے، آپ کی گاڑی بند ہو گئی ہے اور آپ کے پاس گھر جانے کے لیے ابھی کوئی آپشن موجود نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ ہمارے گھر آ سکتے ہیں. یہ ایک بڑا خوبصورت سا جو ایک مظاہرہ ہم نے دیکھا. That is phenomenal. Hats off to all those people. یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے پوسٹ کی، ایکس پر کی، فیس بک پر کی کہ اگر آپ ہمارے علاقے میں کہیں آس پاس ہیں، یو اسٹک، آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، آپ کی بائک خراب ہو گئی ہے، تو آپ ہمارے گھر میں آ سکتے ہیں، رات گزار سکتے ہیں. یہ وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے جو دین اگین اس شہر کے مسائل ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں اور اٹس جسٹ عوام فار اس، مطلب ہم ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہم ہیں. اور انتظامیہ کی طرف سے یہ کہنا کہ بارش آئے گی تو پانی تو آئے گا جب زیادہ بارش ہوگی، اور دین اگین ہمیں یہ کہنا کہ ہم سینسیشنلائز کرتے ہیں. نہیں، کراچی میں صرف شاہراہ فیصل نہیں ہے، کراچی میں رضویہ بھی ہے، کراچی میں گولی مار بھی ہے، لیاری کورنگی بھی ہے. آپ ناظم آباد کے حالات آ کے دیکھیں، درخت گرے ہوئے ہیں. تو دین اگین یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ مناظر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم نے آپ کو رپورٹ کیے. بالکل. اور وقفے سے جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے جو سٹیٹسٹکس ہیں ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہوا ہے کیونکہ آج بھی بارش ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے عام تعطیل کی گئی ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو. اسکول کالجز جو ہیں وہ بند ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عوام ہے وہ گھروں میں رہیں. بارش کے باعث اربن فلڈنگ کی صورتحال جو رہی، سب سے زیادہ جو بارش ریکارڈ کی گئی وہ گلشن حدید میں کی گئی، 170 ملی میٹر وہاں پر بارش ہوئی. اولڈ ایئرپورٹ ایریا میں 158، جنہ ٹرمینل پر 152.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. گلستان جوہر کی اگر بات کریں تو وہاں پر 122، ڈیفنس کلیفٹن میں 121، شاہراہ فیصل میں 114 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سرجانی میں 111 ملی میٹر بارش ہوئی. مسٹور بیس میں 75 ملی میٹر، ناظم آباد میں 82 ملی میٹر، اور سب سے جو کم بارش ہوئی تھی وہ اورنگی ٹاؤن میں یعنی کہ 66.2 ملی میٹر جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں کہ بارش کہاں پر کتنی ہوئی. اور سعدیہ جاوید جو ترجمان سندھ حکومت ہیں وہ یہ بتا رہی تھیں کہ جو کراچی کا جو سسٹم ہے، جو سیٹ اپ ہے، وہ 44 ملی میٹر بارش جو ہے وہ مینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ بارش ہوئی. پھر بھی صورتحال اس وقت
کچھ حد تک بہتر ہو چکی ہوئی ہے. آج تو خیر اللہ کا شکر ہے دھوپ نکلی ہوئی تھی, ہم آفس آ رہے تھے, بٹ دین اگین دس از ناٹ دا فرسٹ ایئر, یہ ہر سال ہے. آج سے 2-3 سال پہلے تک ہم لاہور بیٹھ کے اسلام آباد بیٹھ کے خبریں سنتے تھے, اس دفعہ تو ہم نے ایکسپیرینس کیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ یہ دیکھیں 100+ ملی میٹر بارش ہوئی ہے ہر جگہ پر, 152, 170, 158, 185, نو لائٹس, فیڈرز ٹرپ ہو گئے, نو الیکٹریسٹی, نو سگنلز, انٹرنیٹ سروسز متاثر تھیں, اور کل بڑی ڈیسپریٹ سچویشن تھی. اچھا 11 افراد کل کے دن میں جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے, کوئی کسی کے گھر کی دیوار گری, بچے تھے, خواتین شامل تھیں 11 افراد کے اندر. کرنٹ لگنے سے جو اموات ہیں ان کے واقعات بھی کل رپورٹ ہوئے, اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا بھی. تو افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, افضل پرویز اور انور خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے جان لیتے ہیں کہ شہر کی کیا صورتحال ہے. سائن بالکل جی, تو سب سے پہلے رخ کرتے ہیں افضل پرویز کا. افضل بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں, نکاسی آپ کا کیا تمام تر معاملہ وہاں پر چل رہا ہے, کتنے ملی میٹر وہاں پر بارش ہوئی, اپڈیٹ کیجیے گا کرنٹ سچویشن سے. جی بالکل سائم, صدف دیکھا جائے تو کل ہم نے پورا دن بارش کے حوالے سے کوریج کری, تو کوریج کے دوران جو ہم نے دیکھا پوری رات جو ہے شہری رولتے رہے, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی, اور ساتھ دیکھا جائے تو شہر کی سڑکیں پانی میں ڈوبی نظر آتی تھی اور شہری پریشان حال نظر آتے تھے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں, یہ غریب آباد لیاقت آباد کا علاقہ ہے, جہاں میرے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائڈ ایریا سے حسن اسکوائر جانے والی شاہراہ ہے, 2 انڈر پاس ہے جو گزشتہ رات پانی میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے تھے. جہاں پانی کی نکاسی کا کام تو مکمل کر لیا گیا, لیکن دیکھا جائے جو چھوٹے برساتی نالے ہوتے ہیں, جو 522 برساتی نالے جو اہم کردار ادا کرتے ہیں پانی کی نکاسی کے حوالے سے, لیکن ان کی صفائی نہ ہونے کے باعث شہر میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی. محکمہ KMC کی جانب سے 31 نالوں کی صفائی تو کر دی گئی, لیکن جو چھوٹے نالے ہیں ان کی صفائی کو ممکن نہ بنایا جا سکا ٹاؤن چیئرمینوں کی جانب سے, جس کے باعث شہر میں سیلابی صورتحال ہوئی اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. خواتین رات بھر سڑکوں پر پیدل مارچ کر اپنے گھروں میں پہنچی, کوئی 3 بجے تو کوئی 2:30 بجے کے درمیان. تاہم دیکھا جائے تو میں آپ کو وہ تمام تر مناظر دکھا سکتا ہوں. ٹاؤن چیئرمین کی ذمہ داری ہے کہ جو مین سڑک کے ساتھ کی سروس روڈ ہوتی ہے وہاں پانی کی نکاسی کے حوالے سے عملہ اور مشینری موجود رہنی چاہیے. رات سے لے کر اب تک تقریباً جو بارش رکے 8-10 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے, لیکن ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے اب تک پانی کی نکاسی کے حوالے سے جو انتظامات کیے جانے تھے وہ نہیں کیے گئے. تاہم دیکھا جائے جب بارش رکی ہے 6 سے 7 گھنٹے لگتے ہیں بارش کے پانی کی نکاسی کو ہونے میں. تو جو 100 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور 40 ملی میٹر بارش کے پانی کے بہاؤ کی جو ہے ایک روانی ہوتی ہے وہ ہے. اس وقت جو صورتحال ہے مرکزی سڑکوں سے تو بارش کے پانی کا نکاسی کا کام مکمل ہو چکا ہے اور پانی خود بخود اتر بھی چکا ہے, لیکن جو شہر کی اندرونی گلیاں ہیں وہاں صورتحال صدف بہت زیادہ خراب ہے. یعنی اندرونی جو گلیاں ہیں, جو سروس لینز ہیں, وہاں پر صورتحال خاصی خراب ہے, اور جو ریزن آپ بتا رہے ہیں کہ جو برساتی نالے تھے ان کی صفائی نہیں کی گئی, جو بڑے نالے تھے صرف ان کی صفائی کی گئی. ساتھ ہی رہیے, انور بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. انور, آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں, کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, اور کل سے اب تک کوئی صورتحال میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں, صورتحال کی بہتری کے حوالے سے اگر کہا جا سکتا ہے صورتحال بدستور انتہائی ورسٹ ہے. ورسٹ اس حوالے سے کہ اس وقت میں کراچی کے ضلع ساؤتھ کے اندر فوارہ چوک پر اور میرے پسندر کے اندر جو روڈ دیکھ رہے ہیں یہ جا رہی ہے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی جانب, کہ جہاں پر اب بھی نکاسی آپ کے کام کو مکمل نہیں کیا جا سکا. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کا جو اولڈ سٹی ایریا ہے اس کے اندر جو ہے گرو مندر, اس کے ساتھ ساتھ گرو مندر بھی جائیں گی, لیاری کی طرف جائیں گی, ایم اے جناح روڈ کے اوپر جائیں گے. ایم اے جناح روڈ کے اوپر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا اپنا مرکزی آفس ہے, اس کے باہر بھی تاحال پانی جمع ہے. اور کراچی کے اگر مختلف اضلاع کی بات کریں گے تو وہاں کی شاہراہوں سڑکوں کے اوپر اب بھی پانی کی نکاسی کے انتظام کو مکمل نہیں کیا جا سکا ہے. شاہراہ فیصل جو کہ کل انتہائی الارمی صورتحال کے اندر رہی تھی, اس وقت بھی بہت بڑی تعداد کے اندر وہ گاڑیاں جو کہ فیول نہ ہونے کے سبب اور بارش کے نتیجے کے اندر خراب ہونے کے سبب تاحال سڑکوں کے اطراف اور کناروں کے اوپر موجود ہیں. اگر اس شہر کے اندر بات کی جائے گی تو اس کا کوئی ماسٹر پلان بھی نہیں ہے, اور اگر اس شہر کے برساتی نالوں کی صفائی کی بات کی جائے گی تو اس کا اختیار سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو حاصل ہے. کراچی کے بڑے برساتی نالوں یا چھوٹے برساتی نالے, اس کے تمام اختیارات
जो है वो टाउन के पास नहीं है। ये इख्तियारात सिर्फ जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है। 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात आए थे वो इख्तियारात निजी सतह के ऊपर मुंतकिल न किए जा सके। और अगर अब हम बात करें कि आज जो बारिश होगी महकमे मौसमियात के मुताबिक उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत कल वाली बारिश से बहुत ज्यादा होगी। और इस वक्त जो सूरत हाल है कराची के वो इलाके के जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि टाउन मैनेजमेंट जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है।